جبرائیل امیین جو پیغمبر کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے تشریف لا رہے ہیں. آج جبرائیل سے یہ سوال کیا کہ اے جبرائیل، میرے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو رہا تو تمہارا اس دنیا میں آنا جانا بھی بند ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول، آپ کے اہل بیت سے ملاقات کے علاوہ اس دنیا میں اب میرا کوئی کام باقی نہیں رہے. لیکن اللہ قیامت سے پہلے مجھے 10 مرتبہ اس دنیا میں ایک ذمہ داری دے کے بھیجے، اور وہ ذمہ داری اب تک کی ذمہ داریوں کی بالکل الٹی ذمہ داری. یہ جملہ میرا. جبرائیل نے کہا کہ آپ کے بعد 10 مرتبہ پروردگار مجھے اور بھیجے گا قیامت سے پہلے. یہاں قیامت سے مراد وہ والی قیامت نہیں ہے جو حضرت اسرافیل کے سور کے نتیجے میں ہوتی. یہاں قیامت سے مراد قیامت صغریٰ جو ہمارے امام کے ظہور کے ساتھ شروع ہوتی، یعنی ظہور امام تک 10 مرتبہ مجھے اور بھیجا جائے گا. اور یہ جو 10 مرتبہ جبرائیل آئیں گے تو الٹا فریضہ انجام دیں گے. الٹا وہی مانا کہ اب تک جبرائیل آتے تھے تو آسمان سے زمین کی جانب کچھ لے کے آتے تھے، وہی ربانی ہے قرآن کی آیتیں. اور یہ تو 10 مرتبہ آئیں گے تو آسمان سے خالی ہاتھ آئیں گے، زمین سے اپنے ہاتھوں کو بھر کے لے کے جائیں گے. اس مرتبہ لے کے آتے تھے، خالی جاتے تھے. اب 10 مرتبہ جو بعد پیغمبر وہاں سے خالی ہاتھ آئیں گے اور یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے. مگر کیا لے کے جائیں گے؟ پیغمبر نے کہا جبرائیل بتاؤ. جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے بعد ایک مرتبہ تو مجھے اس دنیا میں اس لیے آنا پڑے گا کہ اس دنیا سے میں برکت کو اٹھا کے لے جاؤں گا. برکت برکت. آج آپ دیکھیے مقدار کے اعتبار سے ہر آدمی کے پاس پیسہ بڑھ گیا، لیکن برکت کے اعتبار سے دیکھیے تو ہر آدمی کہتا وہ 20 سال کا پہلے کا زمانہ بہتر، وہ 40 سال پہلے کا زمانہ اچھا، وہ 100 سال پہلے کا زمانہ برکت والا. اب میں برکت کی تشریح کروں 1 گھنٹہ اس میں نکل جائے گا. یہ حدیث ایک ایسی حدیث کہ جس کا ہر فقرہ تشریح طلب ہے، لیکن میرا موضوع اتنا بڑا کہ میں تشریح میں نہیں جا رہا اور ضرورت ہے صاحبان ایمان اور فاہم مومنین کا مجمع. لیکن روایت بہرحال مکمل تو کرنا، اور اس کے بعد ایک بار پھر آؤ. اچھا آپ یہ ترتیب بھی دیکھتے جائیں اور حالات دنیا پہ نگاہ بھی ڈالتے جائیں. کیا واقعا یہی ترتیب نہیں چل رہی؟ کہا میں دوبارہ آؤں اور اب جو آؤں گا تو خدا کی رحمت کو اس دنیا سے اٹھا کے لے جاؤں گا. دنیا والے پریشان، صاحبان ایمان فکر مند، رحمت خدا کی دعا کرتے ہوئے رحمت کہیں نہیں مل رہی، رحمت کہیں نظر نہیں آ رہی. اے اللہ کے رسول، اور پھر میں تیسری مرتبہ آؤں گا اور اس دنیا کی عورتوں سے حیا کو لے کے چلا جاؤں. شرم و حیا تو کہیں وجود نہیں رہے، شرم و حیا نظر نہیں آئے گی، حیا کو لے کے جاؤں. اور اللہ کے رسول دیکھیے اگر حیا چلی جائے مگر اس کے بعد والی چیز باقی ہو تب بھی دنیا سمجھ سکتی. مگر جبرائیل اس کے بعد جب چوتھی چیز لینے آ رہے تو مسئلہ بالکل ہی ختم ہو گیا. کہا اللہ کے رسول اب اس کے بعد میں چوتھی مرتبہ آؤں اور نوجوانوں کے دلوں سے غیرت کو لے کے چلا جاؤں گا. اگر عورتوں سے حیا ختم ہو گئی لیکن مردوں میں ابھی غیرت موجود ہے، پھر بھی معاشرہ گمراہ ہونے سے اور بگڑنے سے بچ سکتا. مگر پہلے ان کی حیا گئی، اس کے بعد ان مردوں سے غیرت کو لے کے گیا. اور اللہ کے رسول اس کے بعد میں سلاطین زمانہ سے، میں حکمرانان وقت کے حکمرانوں سے عدل اور انصاف کا جذبہ لے کے جاؤں گا. اور چھٹی مرتبہ آؤں گا صاحبان صدق کا صدق لے کے جاؤں گا. 7ویں مرتبہ آؤں گا صاحبان دولت سے سخاوت کا جذبہ لے کے جاؤں گا. 8ویں مرتبہ آؤں گا اور غربا اور فقراء سے صبر کا جذبہ لے کے جاؤں گا. اب اس کے بعد آخری 2 چیزیں. 9ویں چیز ہماری خاص آج مجلس کا موضوع، 10ویں چیز ہمارے پورے 8 دن کی مجالس کا موضوع. اور خود یہ 9ویں چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ 10ویں چیز کتنی قریب آ گئی. دیکھیے اگر 10ویں چیز ہمارا اصل مسئلہ اور پتا چلا کہ ابھی دوسری چیز چل رہی، ایک اطمینان ہوتا ہے نا کہ 2 اور 10 میں خاصا فاصلہ. ابھی ہمارے پاس بچنے کا اور آرام سے بیٹھنے کا وقت ہے. اگر ہمیں بتایا گیا کہ تمہارا اصل مسئلہ 10ویں چیز ہے اور ہم نے دیکھا تو پتا چلا چھٹا زمانہ چل رہا، ہم نے کہا ابھی تو بہت ہوا. لیکن اب آئیے 9ویں چیز دیکھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ جب 9ویں چیز سامنے آ گئی تو اس کے فوراً بعد تو 10ویں چیز کو آنا. فرمایا
جبرائیل پیغمبر اسلام کے سامنے اپنے نویں سفر کو بیان کیا اور کہا اللہ کے رسول اس کے بعد میں نویں مرتبہ اس دنیا میں آؤں گا اور علم اور علماء کو لے کے چلا جاؤں گا، اور پھر جب 10ویں مرتبہ آؤں گا تو صاحبان ایمان کے ایمان کو لے آؤں گا۔ اب انہیں ایمان کی ضرورت نہیں، اب ان کا ایمان رخصت ہو رہا تو جب نئی چیز آ گئی، ویسے تو ہر چیز ختم تھا لیکن سلسلہ چلا کیسے؟ دنیاوی چیزوں سے آخر منزل آ گئی ایمانی اور روحانی چیزوں تک۔ پہلے برکت کے بغیر پھر بھی آدمی رہ سکتا، رحمتیں بڑھ جاتی، لیکن یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے علم تک پہنچا اور آخر میں ایمان۔ جبرائیل کا یہ خطاب کہ قیامت صغری یعنی ظہور ایمان سے پہلے جو آخری مرتبہ میں ہوگا تو صاحبان ایمان کا ایمان لینے آؤں گا، یہ خاص میں مومنوں کے لیے آ رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے، اس مجمع سے مجھے توقع نہیں کہ وہ ایسا سوال کرے، لیکن بعض اوقات بات پھیل جاتی ہے۔ کہا کہ جب جبرائیل یہ چیزیں لے کے آئیں گے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ جبرائیل ہمارا ایمان لے کے جا رہے، ہم تو اپنا ایمان نہیں لے رہے۔ حدیث کو سمجھانے کا موقع نہیں، لیکن بہت ہی مختصر ایک جملہ جو وضاحت بھی ہے علماء کی طرف سے معصوم کی احادیث کی روشنی، وہ یہ کہ جبرائیل کو تو اس لیے بھیجا جا رہا کہ ہم نے یہ چیزیں اٹھا کے ایک طرح سے کوڑے کے ڈھیر میں بھیج دی۔ پروردگار نے کہا جبرائیل یہ لوگ قدر نہیں کر رہے، جاؤ اور اسے لے کے آؤ۔ مثلا آپ کی نگاہ کے سامنے نعوذ باللہ من ذالک مثال دے رہا ہوں، ولا یناقش فی المثال۔ آپ کی نگاہ کے سامنے قرآن کا ایک پارہ کسی ایسی جگہ پڑا ہے کہ جہاں سبب توہین بن رہا، آپ پوچھیں گے بھی نہیں کہ اس کا مالک کون، آپ دریافت بھی نہیں کریں گے کہ کس کے ہاتھ سے گر گیا، آپ اس کو دوڑ کے جائیں گے اور اس کو احترام کے ساتھ وہاں سے اٹھا کے لائیں گے، اس لیے کہ قرآن کوئی بھی اس کا صاحب، کوئی بھی اس کا مالک اگر توہین آمیز جگہ میں پڑا ہے تو آپ کا فریضہ۔ جبرائیل نے آ کے دیکھا دنیا والوں کو برکت نہیں چاہیے، لے کے جاؤ اس برکت کو، رحمت نہیں چاہیے، لے کے جاؤ اس رحمت کو۔ بہت ہی بھونڈی مثال بنتی، اس لیے میں نے وہ مثال نہیں کہ اگر نوزائیدہ بچہ کہیں پہ پڑا ہوا ملا، ہم ایک مرتبہ اٹھا کے لے آتے کہ والدین اگر اس کا خیال نہیں کر رہے، ہم پر واجب ہے اس کا ادا کرنا۔ بس جبرائیل اس لیے یہ چیزیں لے کے نہیں جائیں گے کہ ہم روکنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے چھین کے لے جا رہے ہیں۔ جبرائیل اس لیے یہ چیزیں لے کے جائیں گے کہ صاحبان ایمان نے اسے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ چنانچہ جب وہ کیفیت ہو جائے کہ مومن اپنے ایمان سے بھی تنگ آ جائے، مومن اپنے ایمان سے بھی پریشان ہو جائے، مومن کو اپنا ایمان بھی نہیں چاہیے، وہ گھبرا کے کہے کہ ایمان بھی میرے لیے مصیبت بن گیا، اب وہ وقت آئے گا کہ جبرائیل کہیں گے تمہیں نہیں چاہیے تو لاؤ مجھے دے دو، میری نگاہ میں یہ قیمتی ہے، میں لے جا کے اسے حفاظت سے رکھوں۔ لیکن ایمان، اور جیسا کہ اس حدیث میں آیا، اجتماعی انفرادی ایمان کو ہر دور میں لوگ کھوتے رہے۔ جبرائیل کا آخری دور جب اجتماعی طور پر صاحبان ایمان نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو ایمان کی ضرورت نہیں، اتنا کھل کر کہے گا کوئی نہیں، لیکن انداز سے پتا چل جاتا، طریقوں سے پتا چل جاتا۔ ہر آدمی شکایت کرتا نظر آئے کہ یہ کیا دین ہے، نہ ہمیں کھانے دیتا ہے، نہ ہمیں آرام کرنے دیتا ہے، نہ ہمیں عیش کی زندگی گزارنے دیتا ہے، نہ ہمیں دنیا کے مزے لینے دیتا ہے۔ ہر طرف سے ایک ہی شکوہ ہو، ہر طرف سے ایک ہی شکایت ہو، ہر مسئلہ شریف میں یہی ایک ہی اعتراض ہو، تو جبرائیل تمہیں نہیں چاہیے، ہمیں دے دو، ہم محتاج، ہم لے جا کے اس کو رکھتے۔ یہ کب ہوگا؟ تاکہ جب دنیا سے علم اور علماء اٹھنے لگے۔ ہماری شرعی زندگی گزشتہ 10 سال بڑے خطرناک گزرے، بڑے عجیب گزرے۔ میں اکثر یہ جملہ کہہ چکا ہوں، آج ایک ایسی مجلس بن گئی کہ اس کو دہرانا پڑ رہا، اور اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اس نقطے پر وہی توجہ دے گا جو جاگ رہا، جو سو رہا اسے پتا بھی نہ چلے گا۔ المواعظ العددیہ معصوم کے حوالے سے ان کے جد پیغمبر اسلام یعنی سرکار خاتم یہ حدیث موجود ہے، حدیث موجود ان للجسم ستۃ احوال، جس میں انسانی کے 6 حالتیں، الموت والحیات والصحت والمرض والنوم والجلسۃ، جس میں انسانی کبھی مردہ ہے کبھی زندہ، کبھی صحت مند ہے کبھی مریض، کبھی جاگ رہا ہے کبھی سو رہا، کذالک الروح، حدیث کا جملہ یہی روح ہے، انسانی کی بھی حالت ہوتی ہے، کبھی روح زندہ ہوتی ہے کبھی مردہ ہوتی ہے۔
کبھی مریض ہوتی ہے، کبھی صحت مند ہوتی، کبھی سو رہی ہوتی ہے، کبھی جاگ رہی ہوتی، اور معصوم نے بتا دی، وضاحت بھی کر فرمایا وحیاتها العلم وموتها الجہل، علم روح کی زندگی، اگر کسی کے پاس علم ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس کی روح زندہ، اور اگر کوئی جاہل ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ روح مر چکی۔ اس کو میرے مولا نے ایک عجیب لفظ سے بیان کیا، کل میت بین الاحیاء، ایسا آدمی مانند ہے اس میت کے جو لوگوں کے درمیان چل رہی چلتا پھرتا لاشا۔ آخری اور آخری مجلس میں یہ ہمارا موضوع بننے والا۔ فرمایا والصحت والیقین والمرض والشک، اور روح اگر یقین کے عالم میں ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحت مند روح، اور اگر روح شک کے عالم میں زندگی گزار رہی تو یہ دلیل ہے کہ مریض روح۔ ہم میں سے بہت سے مومن، ہم میں سے بہت سے باعمل مومن، ہم میں سے بہت سے پریکٹسنگ مومن، لیکن عمل ہو رہا ہے شک کے عالم، عمل ہو رہا ہے دل کو اطمینان قلبی حاصل نہیں۔ فرمایا کہ دلیل ہے کہ ابھی ہماری تمہاری روح مریض ہے، لیکن یہ میرا موضوع نہیں، آخری تو چیز ہے۔ فرمایا وَنَوْمُهَا الْغَفْلَةُ وَيَقْظَتُهَا الْعِلْمُ، اور غافل ہونا، روح کا غافل ہونا یہ اس کی نیند ہے، اور روح کا ہوشیار ہونا اور مسلسل اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا یہ اس کی بیداری۔ ہماری دوسری مجلس شیطان مار کھا گیا غفلت کی وجہ سے، مومن کو ہر وقت ہوشیار رہنا، اپنے بارے میں سوچنا، پیغمبر حقیقت بتا دو کہ تمہاری روح سو رہی ہے اگر وہ غافل، اور اگر وہ ہوشیار یعنی اپنے بارے میں ہوشیار چیک کر رہی ہے اپنے آپ کو، اس کا مطلب ہے کہ بیدار۔ ایک بار گزشتہ 11 سال ہماری قوم کے دیکھ لی کیسے اچھی 1989 بچے کہتے ہیں کہ اگر ذرا انگریزی میں بھی پڑھ دیا کرے، نواسی وواسی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، چلے 89 مراجع کی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا انتقال، اور یہی ماہ جون اس مہینے کی 4 تاریخ، چنانچہ ابھی آپ نے برسی بھی منائی۔ 1990 ایک اور عظیم مرجع سرکار آیت اللہ عظمہ آقا شہاب الدین مرشی کا انتقال ہوا۔ 1991 ایک اور عظیم مرجع آیت اللہ محسن الحکیم کے ولد اکبر، جن کے بارے میں تقریباً طے تھا کہ مرجعیت ان کے پاس آئی، اور انہوں نے خود منع کر دیا کہ جب تک کہ آیت اللہ کوئی جیسا عظیم مرجع زندہ میرے لیے اپنی تقریر کروانا جائز نہیں۔ 1991 سرکار آیت اللہ عظمہ آغا سید یوسف الحکیم، 1992 اور یہی ماہ سفر کا مہینہ تھا 1992 آیت اللہ عظمہ آغا خود، جن کا تذکرہ کسی اور حوالے سے کل ہو گیا۔ 1993 آیت اللہ عظمہ آغا گلپاہگان، 1994 آیت اللہ عظمہ آغا عبدالعلی سبزواری، 1995 آیت اللہ عظمہ آغا عراقی، 1996 آیت اللہ عظمہ آغا سید قاسم تبریزی، جو نام بھی ہمارے یہاں نہیں پہنچا، اور جن کے بارے میں جملہ کہا جاتا کہ یہ اتنے عظیم مرجع کہ آیت اللہ کوئی کے شاگردوں میں پہلے بیچ میں تھے، مگر ایسے شاگرد تھے کہ بعض اوقات آیت اللہ کوئی ان سے استفادہ نہیں کیا کرتے۔ 1996 آیت اللہ عظمہ آغا سید قاسم تبریزی، 1997 آیت اللہ عظمہ آغا سید محمد روحانی، اور 1998 کا یہ منحوس سال آیت اللہ عظمہ آغا مرزا علی اخباری۔ دیکھیے مسلسل سلسلہ چل رہا اس مجمع میں، مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے جو کہیں گے کہ مولانا یہ والا نقطہ تو ہم نے اس سے پہلے بھی ایک درس میں سنا، اس وقت پیرس 1995 تک کی، کسی نے اس کے بعد سنا ہوگا پیرس 1996 تک کی۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا، پوری تاریخ تشیع کو میں نے چھان مارا آج سے 3-4 سال پہلے، اس وقت بھی ہمیں کبھی ایسے 10-11 سال نہ ملے کہ ہر سال اتنے بڑے مرجع اور نائب امام کے انتقال کی خبر لے کے آیا۔ یہ سلسلہ مسلسل چل رہا۔ 1989 ماہ جون کی 4 تاریخ آیت اللہ عظمہ آغا امام روح اللہ الموسوی الخمینی کے انتقال سے لے کر یہ شب جمعہ 19 جون آیت اللہ مرزا علی اخباری کی شہادت تک ہر سال یہ ایسی خبر آ رہی کہ کیا ابھی بھی ہمارے کان کھڑے نہیں، کیا ابھی بھی ہم سوچنے پہ مجبور نہیں؟ پیغمبر فرماتے کہ اگر غافل بیٹھے ہو کہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہاری روح اس وقت نیند کے عالم میں، اور اسی نیند کے عالم میں ایسا نہ ہو کہ یہ اتنی ساری اموات
عام مومنین کی نہیں، مراجع کی اموات کے بارے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، بڑی گھونڈی بات بن جاتی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک ہوائی جہاز میں کئی مراجع جا رہے ہیں اور پلین کریش ہو جائے، 10 مراجع خدا نہ کرے ایک وقت میں انتقال کر دیں، ایسے واقعات تاریخ تشیع میں ہیں کہ ایک موقع پہ کئی شہادتیں، 5-10 سال کے بعد ایک مردے کے انتقال کی خبر آئی، یہ تو ایک فطری چیز، مگر اس انداز کا طریقہ کار کہ ایسا لگے جیسے پروردگار ذرا ہم کو جھنجھوڑ کے دیکھتا، پھر دیکھتا ہے کہ ہم سو رہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر جھنجھوڑا جاتا، پھر دیکھتا ہے کہ ہم سو رہے، 11 سال وقفے میں اکثر یہاں پہ ایک جملہ اور کہتا ہوں، ہمارے سامنے ماں سبق کے انبیاء، ماں قبل کے انبیاء، یہ تاریخیں ماہ سفر سردار انبیاء کی تاریخیں ہیں، تو اس حوالے سے وہ تمام انبیاء جو پیغمبر سے پہلے گزرے ان کی تاریخ میں ہمیں 2 عجیب واقعات ملتے ہیں۔ چند منٹ کی معذرت ان مومنین کرام سے جنہوں نے اس حوالے سے میرے درس سنے، کیا کر ہر سال ایک خبر آتی ہے اور مجھے یہ بات یاد دلانا پڑتی ہے، ماقبل کے انبیاء کی تاریخوں ہمیں 2 واقعات ملے، ایک نبی کے قوم پہ عذاب آئے، دوسرے نبی کے قوم پر بھی عذاب آئے۔ پہلا عذاب بھی ایسا تھا کہ ساری قوم کا نام و نشان مٹنا، دوسرا عذاب بھی ایسا تھا کہ ساری قوم کا نام و نشان مٹنا تھا۔ پہلا عذاب آیا اور آ گیا، اور دوسرا عذاب آیا اور سروں کو چھوتا ہوا واپس چلا گیا۔ فرق کیا رہا دونوں؟ خدا عادل، خدا کیا بادشاہوں کا نظام نہیں چلتا کہ کسی سے خوش ہوئے تو سب کچھ اس کو دے، ناراض ہوئے تو سن بچہ کو لوگ میں پلا دی، ہر چیز اصول کے تحت ہوتی ہے خدا کے یہاں۔ قوم نوح کو پر عذاب آئے، تندور میں سے پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے بارش۔ قوم یونس پر عذاب آئے، سارے آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، اب بالکل قوم نوح کا نقشہ سامنے آ گیا۔ مگر قوم یونس کا عذاب آ چکا، سروں پر پہنچا، چھوتا ہوا واپس جا رہا۔ قوم نوح کا عذاب بڑھتا چلا گیا، رکا نہیں۔ فرق خدا کی طرف سے نہیں، فرق خود انسانوں کی طرف سے تھا۔ حضرت نوح نے کہا دیکھو سمجھ جاؤ عذاب آئے، قوم نے مذاق اڑایا، کہا ذرا دکھائیے تو عذاب کیسا ہوتا۔ حضرت یونس نے کہا سمجھ جاؤ عذاب آئے، قوم نے مذاق اڑایا، کہا اچھا ذرا دکھائیے تو صحیح عذاب کیسا ہوتا۔ ایک بار عذاب آنا شروع، جیسے ہی عذاب نظر آیا قوم نوح مزے لے رہے، اچھا ایسا ہوتا ہے عذاب، تو اپنے اللہ سے کہیے کہ ایسا عذاب اور بھیج دے، گرمی بہت ہے، بارش ہو رہی ہے، مزہ آ رہا۔ سب لوگ گھر سے باہر نکل کھڑے ہوئے نہانے کے لیے، تندور سے پانی ابلا، مزہ آ رہا۔ بھائی یہ تو فوارہ نما پانی ہے، تو بہت اچھی چیز آپ نے بنائی، 2 4 10 15 اور ایسے فوارے جاری کر دی، اور یہ جو اس وقت بارش ہو رہی، کتنا مزہ آ رہا۔ سب نے ایک مرتبہ لنگوٹ پہنے اور باہر نکلا، کہا کہ ایسے عذاب تو ہمیں روزانہ صبح شام چاہیے۔ مذاق اڑاتے رہے، عذاب بڑھتا چلا، اور ایسا سخت ترین عذاب آیا کہ دنیا کی تاریخ میں قوم نوح جیسا عذاب کبھی نظر نہ آیا، کہ ایک شخص بچا، آدمی تو آدمی جانور لکڑی پہ آ گئے۔ اسی لیے ہر جانور کا ایک جوڑا حضرت نوح کو اپنی کشتی میں رکھنے کا حکم تھا کہ باقی سارے جانور مرنا، مگر قوم یونس پر جب عذاب آیا ویسے ہی بادل، انہیں بھی یہ کہنے کا حق تھا کہ بھائی یہ تو بڑے مزے کا عذاب، بدلہ پر آلود ہو گیا، گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی، علاقہ بھی قوم یونس کا یہ ہے جو بڑا گرم، بھائی تو بڑا مزہ آ رہا، کمپریچر ایک دم سے گر گیا، بارش کے آثار ہوتے ہیں، مومنین ذرا سمجھ جائے، مومنین یہاں بھی ذرا مزے لینے لگے، نہیں گھبرا دو، پریشان ہو، کہا کہ نبی نے صحیح کہا تھا، ہم بنا وجہ ان کا مذاق اڑا رہے، کیا کریں، اب پورا واقعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، آخر عالم نے بتایا کہ توبہ کرو، روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے شہر سے باہر نکلے، پروردگار ہماری توبہ، ہم نے جو کیا غلط کیا، نبی کی بات نہ مانی غلط کیا، عذاب کا مذاق اڑایا غلط کیا، عذاب آیا، سروں کو چھوتا ہوا واپس چلا گیا۔ تو 2 مثالیں، عذاب کو دیکھ کے مزہ لے، عذاب کو دیکھ کے آنکھیں کھل جانا اور فوراً اپنی غلطی کو مان لینا۔ مزہ لینے والے کا حشر قوم نوح جیسا ہوگا، غلطی مان لینے والا قوم یونس کی طرف سے ایسی مثال بن جاتا کہ اللہ نے وعدہ بھی کیا عذاب کا، خدا نے کہا میں اپنا وعدہ واپس لیتا، تو ظاہر ایسا لگے کہ خدا کا وعدہ پورا نہ ہوا، لیکن توبہ کرنے والوں پہ عذاب نہیں بھیج سکتا۔ درود بھیجو۔ مثالیں ہمارے ساتھ، اور انہی انبیاء کی
کا ذکر آیا ہے فقط ایک اعتبار سے آیا ہے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں، لوگوں کو ورلڈ ہسٹری نہیں پڑھا رہا ہے قرآن ہے یا اولینا وسعت، اے صاحبان بصیرت عبرت پکڑو، عبرت کی کتاب ہے۔ تو دونوں واقعات قرآن نے بتایا اور ان دونوں کو ملانے والی ایک آیت آ گئی، دونوں واقعات کو ملانے والی ایک آیت آ گئی، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ کیا آیت آ گئی جو بتا رہی ہے خدا کے یہاں عذاب کا طریقہ کیا؟ کہا ہم عذاب اچانک نہیں لاتے، ہم عذاب یکایک نہیں لاتے، لیکن ہمارے یہاں اصول دین میں ہے خدا عادل۔ یہ عادل جو ہے نا اس وضاحت میں یہ چیز تھی، خدا عذاب اچانک نہیں لاتا، آہستہ آہستہ۔ خدا کو اپنے بنائے ہوئے بندوں ختم کرنے میں مزہ نہیں آتا، اصلاح کرنا چاہتا ہے، ہلکا سا عذاب۔ اب سمجھ جاؤ، ذرا عذاب کی شدت بڑھا دی، اب سمجھ جاؤ۔ سنستدرجہم، عربی میں ایک لفظ ہے سینے اور سیڑھی کے لیے درجہ، اردو میں بھی درجہ استعمال ہوتا ہے۔ سنستدرجہم، درجہ درجہ کر کے ہم عذاب دیتے، لیکن دیتے اس طرح ہے کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ فقط جس کی آنکھیں کھلی، جس کی روح بیدار، جس نے غفلت کے پردے ہٹا دیے، ہمارے سامنے ایک اس انداز کا عذاب آ رہا کہ پوری 1200 سالہ تاریخ غیبت میں مراجع کرام کے اس طرح سے انتقال کی خبر نہیں آئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جبرائیل کا یہ نواں وزٹ ہو رہا، تمہیں نہیں چاہیے مراجع، تمہیں نہیں چاہیے نائب امام، تمہیں نہیں چاہیے نظام شریعت، تمہیں نہیں چاہیے حوزہ علمیہ، تمہیں نہیں چاہیے فقہ مسائل، اللہ کو چاہیے، اللہ کو یہ ہستیاں چاہیے اور محبوب ہم لے جاتے۔ لیکن یاد رکھو کہ اگر یہ جائے تو آخری مرانا ہے کہ تمہارا ایمان جائے گا۔ جب برکت اٹھ جائے گی اور ایمان جائے گا اس میں 8 باتیں اور، جب حیا چلی جائے گی اور ایمان جائے گا اس میں 6 باتیں اور، جب صاحبان دولت کی سخاوت چلی جائے گی 2 باتیں تھی، لیکن جہاں علماء چلے جائیں گے اور ایمان چھینا جائے گا اس میں کوئی غیب کوئی وقفہ نہیں ہے۔ علماء گئے کوئی اب تمہارا ایمان جانے کی باری آ گئی ہے، تو اب ہمیں غور کرنا ہے اس واقعے برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔